आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या धांधली के इल्जामात पर पीटीआई की तहरीक का मोमेंटम बन रहा है? क्या मजहबी, सियासी और समाजी हिजान का माहौल क्या रंग इख्तियार करेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। क्या पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन कभी भी इस कसरत और इस तेजी से आए हैं? एक के बाद एक स्याह दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में 11 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन धांधली करके उनका मैंडेट चुराया गया। MQM की नजर में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की दरखास्त मुस्तरद करना स्याह दिन। पाकिस्तानी होने का हक छीनने की कोशिश, हामिद मीर पर हमला स्याह दिन। इस हमले का इल्जाम ISI पर लगाना स्याह दिन। उलमाए दीन, उलमाए इस्लाम, उलमाए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए मॉर्निंग शो में अहले बैत की तौहीन स्याह दिन। और आज कराची प्रेस क्लब में आजादी सहाफत के बेबाक मुजाहिरे का स्याह दिन। लगता है कि दिनों की स्याही से हमारे उजले दामन दागदार हो गए हैं। क्या ये सहाफत है? क्या ये सहाफती अकदार हैं? अकदार की बात आज के माहौल में शायद मैंने गलती से कर दी है। कहने वाले कहते हैं कि अकदार का लफ्ज अब हमारे यहाँ सिर्फ किताबों का हिस्सा है। ना समाज में अकदार, ना सहाफत में अकदार और ना ही सियासत में अकदार। भारत में इलेक्शन हुए, हारने वाले ने हार मान ली, हमारे यहाँ अपनी जीत तक नहीं मानी गई। वहाँ अवाम ने वोट डाले, हम चूंकि मुसलमान हैं इसलिए हमारे यहाँ फरिश्तों ने भी वोट डाले, उनका भी हक बनता है। भारत में अब 5 साल बाद इलेक्शन की बातें होंगी, हमारे यहाँ 5 साल तक यही बातें होती रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरह, कब तक इस तरह काम चलाते दिन गुजारते रहेंगे? बगैर सबूत इल्जामात लगाते रहेंगे और अगर सबूत हैं तो कब सामने आएंगे? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLQ के सीनियर रहनुमा हैं कामिल अली आगा साहब ने, PMLN से हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरयार आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस इशू पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आज मैंने इब्तिदा में सहाफती तारीख के स्याह दिन की बात की थी और कराची प्रेस क्लब में आज क्या हुआ और अब क्या होगा इस बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब चांडियो, अरबाब, आज जो वाकया हुआ जरा इसके बारे में बताइएगा। सहाफती बिरादरी जो है वो क्या 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है? आज ही पहले तो सिर्फ सहाफती इदारे 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे, लेकिन आज कराची प्रेस क्लब में सहाफी भी तकसीम हो गए। और जिस तरह जंग और जियो के से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने अपना जारहाना अंदाज कराची प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अख्तियार किया, वो इंतहाई जो है दुखदायक है। क्योंकि कराची प्रेस क्लब, आपको पता है, पारस के पूरे पाकिस्तान में प्रेस क्लबों को लोग महफूज समझते हैं और कराची प्रेस क्लब में किसी वर्दी के कोई भी वर्दी पहनकर आ नहीं सकता। ये प्रेस क्लब की एक तारीख है। दूसरी बात ये कि ये प्रेस क्लब का हाल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर लोग जो है मार्शलाओं के दौर में भी खुद को महफूज समझते थे, लेकिन आज जमहूरी दौर में एक नुक्ते नजर होता है। आप नुक्ते नजर सुने बगैर जिस तरह जारहाना रवैया अख्तियार किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आने वाले जो केबल ऑपरेटर्स के जो सरबराह थे उनको जिस तरह जदोकुफ करने की कोशिश की गई, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। ठीक, अरबाब चांडियो, लेकिन अब कराची प्रेस क्लब इस पर क्या एक्शन लेगा? सहाफती बिरादरी क्या सोच रही है? क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा? क्या होगा अब? एज ए गवर्निंग बॉडी के मेंबर की हैसियत में कराची प्रेस क्लब, मैं तो पहले तो इसकी मजम्मत करता हूँ और दूसरी ये कि हमने कल 4 बजे कराची प्रेस क्लब की बॉडी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, ठीक, जिसमें हम इन तमाम वाकयात जो हुए हैं उनकी रोशनी में फैसला करेंगे। और मेरी अपनी राय तो ये है
کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے جن لوگوں کی وجہ سے صحافی بھی تقسیم ہو رہے ہیں اور ہمارا پریس کلب بھی بدنام ہو رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ارباب چانڈیو. اور طلعت چودھری صاحب، اب ذرا آتے ہیں، ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے دھاندلی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھاندلی کے خلاف جب تک ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ تو احتجاج جاری رکھیں گے. اور آج پہلا ایپیسوڈ تھا اور ہر جمعے کو یہ ہوگا. اور 25 کو آپ کے اپنے شہر میں سونامی ہے، یعنی فیصل آباد میں. تو کیا خیال ہے، یہ جو تحریک ہے یہ مومنٹم پکڑتی ہوئی آپ کے خلاف نظر آ رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی دھاندلی کو مشکوک قرار دینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے اوپننگ کی ہے، میں اس بات کا کریڈٹ اور اپریسیٹ کرتا ہوں آپ کے اس چینل کو کہ آپ کسی نیوز چینلز کی آپ کی جو جنگ ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اور بہت سارے پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستان میں نیوز اداروں کی اس کی ریٹنگ اور بیشنگ ہی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مسئلوں پہ بات کرنی چاہیے. یہ آپ کا چینل بہت اچھا کر رہا ہے اور یقیناً اسی لیے شاید لوگ پسند بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ کامیاب تو نہیں ہو رہے آپ کے مینڈیٹ کو مشکوک قرار دینے میں؟ یہ عمران خان صاحب کو ہر بات کا بڑی اچھی طرح پتا ہے. 58 ان کی ٹوٹل ریٹس تھیں جس میں سے 70% ڈسپوز آف ہو سکتی. کتنی؟ 70% ڈسپوز آف ہو چکی ہیں. وائٹ پیپر انہوں نے شائع کیا. وہ 4 الزامات جو اب لگائے ہیں وہ چاروں کے چاروں اس میں نہیں ہیں. نہ جیو والا، نہ آروز والا، نہ چیف جسٹس والا. وہ 4 کے 4 الزامات اور ایک اور وہ سارے اس میں نہیں ہیں. وہ اس کے وائٹ پیپر میں نہیں. اور یہ تمام اگر ٹیکنیکلٹی 4 حلقوں پہ تو بات کر رہے ہیں. 4 حلقوں پہ میں باری باری بات کرنے کو تیار ہوں. نہیں، وہ بھی 4 حلقوں کی ابھی تک بات کر رہے ہیں، وہ ہٹے نہیں ہیں اس ایشو سے. نہیں، وہ نہ ہٹ. میری بات ہے، ہم نے تو نے کہا تھا، ہم تو آفر کرتے ہیں کہ آئیں فیکٹ فائنڈنگ بناتے ہیں پارلیمنٹ میں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد کوئی اس میں کوئی الیکشن ریفارمز نہیں ہے. الیکشن ریفارمز 18th امینڈمنٹ یا کوئی لا یا کوئی آپ کا قانون کہاں بنے ہیں؟ یہ تو پارلیمنٹ میں بنے تھے. لیکن لگ یہ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ مومنٹم پکڑ رہی ہے ان کی تحریک، کیونکہ یہ آزاد الیکشن کمیشن کا مطالبہ اب صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رہا ہے، باقی بھی شامل ہو گئے ہیں اس میں. ہمارا دیکھیں، میری بات سنیں، میری بات. کون شامل ہوئے ہیں؟ کون نہیں ہے؟ سنگل سیٹڈ، ڈبل سیٹڈ، ٹانگے سے بھی چھوٹی پارٹیاں. اور وہ پارٹیاں 4 جن کا مشرف کے دوستوں میں یہ تو اپنی کریڈیبلٹی مشکوک کر رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب بھی ہیں، یہ تو اس کریڈیبل دیکھیں، ان کی پارٹی بھی ہے. میں پارٹیز کا موقف دیتا ہوں، وہ میرے وہ سینئر ہیں. میں ان کے ذات کے متعلق آپ کہہ رہی ہیں نا کامل آغا، ان کی پارٹی کامل علی آغا صاحب یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کاف لیگ کو. میں کاف لیگ کی بات کر رہی ہوں. کاف لیگ، شیخ رشید، طاہر القادری، عمران خان، یہ تو سارے وہی دوست ہیں جنہوں نے ریفرینڈم کامیاب بنایا تھا. یہ تو اپنی کریڈیبلٹی مشکوک کر رہے ہیں. نے کہا استعفیٰ دیں. وہ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، خورشید شاہ صاحب نے بالکل کہا استعفیٰ دیں. خورشید شاہ صاحب نے سڑکوں پہ نہیں آئے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں پیکج لے کے آئے. انہوں نے کہا ہم سے یہ بات پہلے پارلیمنٹ میں لے کے آئے. مطالبات کی ہو رہی ہے کہ وہ بھی ان کے حق میں ہیں. مطالبات کے ہم بھی حق میں ہیں کہ اس کے پارلیمنٹ میں اس میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک، آپ نے کہا تھا میں آپ پروگرام میں ثبوت لے کے آؤں گا. لائے ہیں آپ بات؟ بالکل بتائیں، کریں بات. اپنی جیت کے ثبوت لائے ہیں، ان کی دھاندلی کے ثبوت لائے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے وہ جو ترین صاحب ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب، آپ نے دیکھا ہے ان کا ہیلی کاپٹر اٹھتا ہوا؟ وہ میرا مطلب ہیلی کاپٹر کہاں بیچ میں آ گیا؟ نہیں، 15 لاکھ روپے میں مجھے کوئی بندہ ہیلی کاپٹر کے 50 دورے کر کے بتا دے. 15 لاکھ کی انہوں نے دی ہے کہ میں نے 15 لاکھ خرچے ہیں. 3.5 لاکھ روپے سے کم 1 گھنٹے کا خرچہ نہیں ہے. کمال. ان کو تو اوپر سے کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے. یہ تو خدا بنے ہوئے تھے کہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ نیچے مجھے کون شکست. ناقابل شکست تو اللہ کی ذات ہے. لوگوں نے ووٹ ڈالا اور وہ شکست کھا گئے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے حلقے کے دھاندلی کے ثبوت ان کے حلقے کے سب سے پہلے تو انہوں نے ری کاؤنٹنگ کروائی. ٹھیک ہے جی. ری کاؤنٹنگ میں وہی رزلٹ رہا، بلکہ ہمارے امیدوار کے 200 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ ان سے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے تھم امپریشن کا کہا ہے، تو کیا غلط کر رہے ہیں وہ کچھ؟ تھم امپریشن کی اور ساتھ انہوں نے ہمارے امیدوار کے خلاف اپلیکیشن دی کہ اس کی جو ڈگری ہے وہ دو. پھر انہوں نے وہ اپلیکیشن واپس لے لی، وڈرا کر لی، پھر دوبارہ دی تھم امپریشن کی. وہ اپلیکیشن وڈرا کر لی، اس کا ڈیسیجن موجود ہے. میں آپ کو اگر کہیں تو اس کی کاپی بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 14 گواہ
انہوں نے اس پورے ٹرمینل میں بکتائے 11 گواہ اس میں سے ان کے ذاتی ملازم ہیں. یہ ایفیڈیوٹ لگے ہیں جو کورٹ کے سامنے ڈیسیجن ہے. میں باری باری نام لوں گا کہیں تو میں اس کی تنخواہ بھی پڑھ دیتا ہوں. محمد وسیم اسلم, یہ لودرا, میں آپ کو 11 کے 11 پڑھ کے دوں گا. 3 ایسے ووٹرز ہیں جو ان کے حلقے کے جنہوں نے اس میں گواہی دی ہے. اب کس کی بات, یہ ملازمین جو کہ لودرا, کوئی رہنے والا ملتان کا, کوئی لاہور کا, کوئی ٹھیک, جو ری کاؤنٹنگ کی انہوں نے درخواست دی تھی, جج کی کچھ آبزرویشن بھی تھی نا, ذرا وہ بھی بتا دیں. پھر جج کی انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی, پھر انہوں نے ری کاؤنٹنگ رکوائی, پھر انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا نمائندہ بیٹھے, پھر ان کا نمائندہ بیٹھا. یہ ڈیسیجن میرے پاس ہے. تھم امپریشن نہیں تھے کئی بیلٹ سر, تھم میری بات سنیں, میری بات سنیں نا ٹیکنیکلٹیز میں. اس کے بعد تھم امپریشن کے بارے میں دو ڈیسیجن آئے ہیں, 2 ڈیسیجن آئے ہیں ان کے تھم کہ بھی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے, کوئی ثبوت نہیں دیے. تمام پورے دن میں ایک ووٹ انہوں نے چیلنج نہیں کیا. تمام وہ جو ان کے پولنگ ایجنٹوں کے سائن ہیں ہر جگہ. اسمبلی کے بیلٹ جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے بیلٹ میں پڑے ہوئے تھے. میری بات 11,500 ہزار کا فرق ہے. شہریار آفریدی صاحب, پہلے تو اب انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کے حلقے کی بات کر دی ہے, ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی, نتیجے پہ کوئی فرق نہیں پڑا, تھم امپریشن کا مطالبہ کیا. پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو جب پتا تھا کہ تھم امپریشن پر ڈاؤٹ تھا, کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ, تو آپ لوگ ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. Talal is a very good friend and he is a very good parliamentarian. I must say that. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کو انہوں نے جس طرح مینیپولیٹ کر کے آپ کو بتایا ہے, میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اس الیکشن کمیشن کے جو انڈر الیکشن ہوئے ہیں 2013 کے, اس میں آرٹیکل, ہم سمپل آئین کی بات کریں گے اور میں ٹیکنیکل وائز ان کو یہ کنوے کروں گا کہ انہوں نے کیا بلنڈرز کی ہیں. آرٹیکل 219 کیا کہتا ہے کہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے کہ آرઓز کو ایڈریس کرے یا ان کو اسائن کرے کوئی رسپانسبلٹی. آزاد الیکشن کمیشن. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 18th امینڈمنٹ کی انہوں نے بات کی اور 20th امینڈمنٹ کی, اس کے اندر آرઓز الیکشن کمیشن کے انڈر آتا ہی نہیں ہے, یعنی وہ نعوذ باللہ من ذالک ناخدا بنا ہوا ہے. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. پھر انہوں نے جو لوپ ہولز ہیں, 6 ارب روپے اسائن ہوئے الیکشن کمیشن کے لیے, میگنیٹک انک لگانا, ان تمام چیزوں کے لیے تھم ویریفیکیشن اور بایو میٹرکس کی بات ہوئی, پھر بیک آؤٹ ہوئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 2013 کا الیکشن اناؤنس ہوا تو تمام پارٹیوں نے انکلوڈنگ پی ایم ایل این, کہہ رہے ہیں باتوں پہ پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے, باہر ہلا گلا جو آیا ہے وہ کیوں؟ نہیں, میں آ رہا ہوں ون بائی ون. جی, تمام پارٹیز نے اس الیکشن کے بارے آبزرویشنز اور خدشات کا اظہار کیا, ہر کوئی کوڈ گیا. اگر یہ جو حلقہ جہانگیر ترین صاحب کا حلقہ کہہ رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہے, اگر ان کے 14 میں سے 11 بندے ان کے اپنے امپلائیز ہیں تو یہ رسک دینے والا کون ہے؟ کیا کوئی کسی کا بندہ ان کا وہی گواہ نہیں بن سکتا؟ اپنے لوگ گواہ نہیں بن سکتے؟ اور ایک منٹ, 15 لاکھ روپے جو الیکشن کمیشن نے رکھے کہ ایم این ایز کے خرچے ہوں گے, اٹ اپلائز آن ون اینڈ آل. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ این اے 68 کی ہم بات کرتے ہیں. سوال میرا تھا ریکاؤنٹنگ کی طرف پہلے کیوں گئے جہانگیر خان ترین صاحب کے حلقے میں؟ میری بات, ہم ریکاؤنٹنگ کے لیے یہ جہانگیر ترین صاحب کو اس وقت جو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ, انہوں نے جب یہ انیشیٹو لیا کہ ہم نے ریکاؤنٹنگ کر رہی ہیں, بعد میں جب ان کو لوپ ہولز اور ہر جگہ سے خبریں آئیں تو بتایا گیا کہ تھمز ویریفیکیشن از دا نیڈ آف دی آر. اور ایک اور چیز کہا گئی کہ جو ووٹس جو بیگز تھے وہ سیل ہونے چاہیے تھے, وہ ان کے 70% تو انسیل تھے. ریکاؤنٹنگ میں فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ جائے گا, اور اگر جہانگیر اسی میں پتہ چلا, مطلب اسی میں پتہ چلا کہ وہ ووٹس ویریفائی نہیں ہیں, پھر تو آپ پھر تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں اس حلقے سے. آپ لوگوں کے نہیں, وہ ووٹس ویریفائی نہیں ہیں. ہم انہوں نے کہا نا کہ 60 کچھ انہوں نے, ہم نے آؤٹ آف 69. ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں, سرگودا کے 68 میں ایک حلقے میں 850 ووٹ ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب 8,500 ووٹ وہاں سے لیتے ہیں. ایک نمبر 2, آپ خوش آپ چل ووٹ تھا ویسے وہاں پہ نہیں, آپ ریکارڈ بٹھا رجسٹرڈ عمران خان صاحب کی زبان کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن یا جو ہمیں ریکارڈ, جو میرے پاس یہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس میں اس پولنگ سٹیشن کا ووٹ جو تھا ٹوٹل ووٹ 850 تھا. ٹھیک ہے, اور ان کو 8,500 ووٹ ملا. اگیون 800 بھی نہیں 1500 کر دیں تو 8,500 ووٹ. آگے مجھے بتانا پڑے گا تھوڑا سا. ایک اور چیز, 118 میں
क्लासिक एग्जाम्पल है एक किसी को कन्विंस करने के लिए। 88,000 से 90,000 वोट काउंटर साइन नहीं है, खाली पर्चियां डाली गई हैं, 70% बैग्स अनसील्ड थे। इसको भी साइड पे रख देते हैं, पार्लियामेंट के लेवल पे आते हैं, ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट पे उठाना चाहिए। एक साल हम इंतजार करते रहे, हमने कहा 4 हल्के, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा 40 हल्के, इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नेशनल असेंबली और सेनेट के जॉइंट कमेटी का मेंबर हूं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। एक मीटिंग हुई जिसमें हमें यह बताया गया कि जी फलाने को आपने वोट देना है और वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उसके बाद एक मीटिंग नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या पीएमएलएन नहीं चाहती कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन हो? अगर ये चाहती है तो फिर रिफॉर्म्स इज द नीड ऑफ द आवर, और इसको फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए इनको भी आगे आना होगा। ये घबराए ना, ये इस वक्त खाइफ हुए हैं। मैं जरा आती हूँ, कामिल अली आगा साहब को भी शामिल करना है। क्या पीएमएलएन चाहती है कि ये जो बात करें फेयर एंड फ्री इलेक्शन के हवाले से, और धांधली की बात हो रही है, इमरान खान साहब ने 35 पंचरों की बात की, उन्होंने कहा, और ये भी वो कहते हैं 4 हल्के जो हैं उनकी आप तस्दीक कराएं, 1 लोधरा का है, 3 लाहौर के हैं। PMLQ जो है वो कहती है 12 हल्कों के जो रिजल्ट हैं उन पे आप लोगों को एतराज है। लेकिन जितना कामिल अली आगा साहब जोरदार तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, आप लोग क्यों नहीं? नहीं, हम तो शुरू से कर रहे हैं, इब्तिदा से कर रहे हैं, हम कोई नई बात हमने शुरू नहीं की। हम तो इलेक्शन जो थे 2013 के, उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन की तश्कील के ऊपर बात करते रहे हैं। हमारे एतराज़ात थे कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो पावर्स ख़त्म कर दी गई हैं, उसके ऊपर हमने एतराज़ उठाया था। और जस्टिस रियाज कियानी, रिटायर्ड जस्टिस रियाज कियानी जो मेंबर हैं, उनका नाम ले लेके हमने कहा कि जब तक ये शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, कियानी कमीशन है। एहतजाज जमहूरी हक है, आपने इस्तेमाल किया जमहूरी हक? देखिए, जो तरीकाकार था हम वो करते रहे। ये एक माहौल है जो अब एहतजाज का बन गया है, ज़ाहिर है कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। हुकूमत को वैसे चाहिए ये था, हुकूमत खुद इस बात पे थी इलेक्शन से पहले भी। मैं इलेक्शन लॉज रिफॉर्म कमेटी का मेंबर था जी, जंगीर बदर कन्वीनर थे। उसके अंदर इसहाक डार साहब ने बहुत सारी तजवीज़ दी, अनोशा रहमान ने बड़ी मेहनत की। उन प्रपोजल को निकालने, सामने रख के बेहतरी ले आए, इसमें क्या बुराई है? हुकूमत के मुफाद में होता है कि कोई नई रिफॉर्म्स आ जाएं, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। इसमें मैं नहीं समझता कि इनको कोई इतराज होना चाहिए। और फिर इस इलेक्शन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, बिल्कुल है। ये इब्तिदा में इन्होंने कहा था कि धांधली हुई है, सिंध के अंदर हुई है, उस वक्त इन्होंने कहा। फिर KPK के अंदर इनकी 80 के करीब प्रेडिक्शन मौजूद है। 25 को जो फैसलाबाद में जलसा है उसमें आप साथ हैं तहरीक इंसाफ के? आपने अनाउंस भी कर दिया है ना? जी बिल्कुल। 11 को क्यों नहीं थे आप वहां पे? सिर्फ इखलाकी आपकी सपोर्ट क्यों थी? क्या आप लोग देखना चाह रहे थे कि इमरान खान कितना बड़ा शो कर सकते हैं, या फिर हुकूमत उसका क्या जवाब देती है? ये बात नहीं, ये नहीं। जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो तहरीक इंसाफ थी, उन्होंने हमें दावत नहीं दी थी उस वक्त, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हुए। हमने उनकी, क्योंकि उनके जो मुतालबात हैं उनके साथ हैं हम, वही इंस्टांस हमारा है, इसलिए हमने उसकी हमायत की। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा फिर बात यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीट। तलाल चौधरी साहब, इधर से भी धांधली की बातें, उधर से भी धांधली की बातें, क्या हुकूमत के पास कोई जवाब है? और चौधरी परवेज इलाही तो कहते हैं पंजाब का कोई भी हल्का चेक कर लें, धांधली के सबूत मिल जाएंगे आपको। जब ये सारा सेटअप बन रहा था तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब ये सारा सेटअप बन रहा था। और सेटअप जिस तरह बना है उस 18th अमेंडमेंट में भी काफली, और हालांकि PTI उस वक्त हाउस में नहीं थी, लेकिन इनसे मुशावरत भी हमारे अपोजिशन लीडर जो निसार साहब उस वक्त करते रहे। 4 के 4 चीफ मिनिस्टर जो है पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड थे, प्राइम मिनिस्टर भी उनका नॉमिनेटेड था, वो जिस भी तरीके से बना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतफिका नाम इन्होंने प्रपोज किया, सब ने हमायत की, वो बने। और उसके बाद इसी तरह सारा प्रोसेस, हमारी कहीं हुकूमत नहीं थी। उसके बाद पंजाब जरदारी साहब ने भी तो आरोज इलेक्शन कहा ना, पंजाब वाहद सूबा था जहां
پٹواری کر چیف سیکرٹری تک تبدیل ہوئے اور باقی صوبوں میں نہیں ہوئے. لیکن آپ اس بات کا الزام تبدیل کیے گئے تھے تبدیل کر کے جن کو لایا گیا وہ کن کے حکم پہ لائے گئے تھے؟ دیکھیں اور اس میں سب سے زیادہ میری بات ہم نے پریس کانفرنس کی تنقید کی اور اس میں سب سے زیادہ ویلکم اس وقت عمران خان نے سیٹھی صاحب کو کہا یا تو میرا مطلب لو سٹوری ہے نا جی, پہلے ایک سے چلا لی پھر اس کو چھوڑ دیا پھر دوسرے سے چلا لی اس کو چھوڑ دیا, کبھی چیف جسٹس کبھی فخرو بھائی کبھی جنرل مشرف کا ریفرینڈم کبھی سیٹھی صاحب اور جیو کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, بعد میں بدل گئے. یہ تو روز انہوں نے تو کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ساری عمر غلطیاں کرتے گزار دی. یار آفریدی صاحب یہ بڑا اعتراض ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو ابھی 2-3 پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہے. ایک چینل نے بھی باقاعدہ آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ لائیں ثبوت, آپ وہاں کہاں ہیں ثبوت آپ کے؟ دیکھیں جی, ہم نے ہمیشہ چیلنجز ایکسیپٹ کیے ہیں, 1 by 1 میں سب کے نام گنواؤں گا. چیف جسٹس کو ہم نے کیوں سپورٹ کیا تھا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو ہم نے کیوں سپورٹ کیا تھا, ہمارے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اس لیے کیا تھا کہ پاکستان میں ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے خواہاں تھے. انہی چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا کہ آرٹیکل 219 کی وائلیشن کی, پھر انہوں نے ہر جگہ سوموٹو ایکشن لیے. کیا اس الیکشن پہ وہ سوموٹو نہیں لے سکتے تھے؟ ان کو بھی سائڈ پہ کر لیں. پھر انہوں نے کہا نجم سیٹھی صاحب کا, مجھے بتائیں کہ ایک شخص انٹرم چیف منسٹر ہے, اس کو بعد میں آپ جب اقتدار میں آتے ہیں آپ اس کو ایک ایسی ذمہ داری دیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی, اور پھر آپ رائٹس کس کو دیتے ہیں؟ آپ کا پی ٹی وی چینل ہے, آپ رائٹس ایک پرائیویٹ چینل کو دے رہے ہیں. یہ کانٹرڈکشن نہیں تو کیا ہے؟ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ الزامات لگاتے ہیں. ہم جیو کی انہوں نے بات کی, جیو کہ ہم لوگ جو اس میں کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے آزادی صحافت کے لیے بڑا ایکٹیو رول کیا ہے, پاکستان میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت کام کیا ہے. ہم نے حامد میر صاحب کے اس ایکٹ کو جس پہ ان کو اٹیک ہوا اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اقوام عالم میں اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ کو دیکھ لیں, کیا کوئی اپنا چینل اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ آپ کا ایک ادارہ, آپ کے ملک میں گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے, آپ آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آئی ایس آئی کے چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ انڈائریکٹلی آرمی پر اٹیک کر رہے ہیں کنٹینیوسلی. پیمرا ہے, پیمرا کے رولز کے انڈر نیشنل انٹرسٹ کوئی ملک اجازت دیتا ہے اس کو بھی, کیا ہم نے اگر اس کے خلاف ایکشن لیا, غلط لیا, پھر آپ بلاسفیمی کر رہے ہیں, کھلے عام آپ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جس سے آپ مذہبی منافرت اور لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھانا کیا یہ ظلم ہے؟ اور ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, ہم ڈرون کے خلاف, نیٹو سپلائی کے خلاف, ہر اس چیز کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو ہم تو اپنے پارٹی کے عمران خان صاحب جیو کے جو الزامات ہیں اس کے خلاف وہ ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں, کل پریس کانفرنس کریں گے. ہم سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے جلسے میں نا جی ایک بریگیڈیئر ایم آئی نام لیا تھا, ان کا بھی سنانی تھی, 35 پنچر کا ثبوت بھی دینا تھا. ماسٹر مائنڈ کو بھی انہوں نے بتانا تھا کون ہے. یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, پیچھے کچھ اور. وہ خواب جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. 10 کی رات تو سوئے تھے پرائم منسٹر بن کے, بالکل بالکل, وہ صبح نہیں بنے. ٹھیک. کامل علی صاحب, یہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں ہیں یہ ایک بڑا ریلا بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں کتنے امکانات, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, بتا سکیں گے کتنے امکانات اس کے لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ اس وقت حکومت کا جا رہا ہے وہ یقینی طور پہ گرینڈ الائنس بنوا دے گی اور یہ ریلا تباہی مچائے گا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ریفارمز کر لے. تمام ابھی تک تو بات دیکھیں نا, بڑی غصے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ان کو بڑا غصہ آتا ہے, حالانکہ ابھی تک غصے والی بات ہی کوئی نہیں. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریفارمز کریں, یہ اصلاحات کر لیں. تو اصلاحات ان کا بھی ایجنڈا تھا, یہ کیوں اس وقت اس کو ڈراپ کر رہے ہیں؟ اصلاحات کر لیں. یہ معاملہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایون عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایون مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں چاہتے. کہہ رہے ہیں اصلاحات کے لیے ہم تیار ہیں, یا ایجنڈا کچھ اور لگ رہا ہے؟ تو پھر سامنے لائے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی پہ ایک میٹنگ نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے, ریفارم کرنا چاہتی ہے نا حکومت. ایوان میں ٹائم ہی نہیں دیتے. حکومت کے پاس سب سے بڑا پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز کر کے اسمبلی کے اندر لے آئے, ڈسکشن شروع کروا دے, امینڈمنٹس ہو جائیں گی, کمی بیشی دور ہو جائے گی. اگر حکومت کچھ نہیں کرے گی تو پھر یہ معاملہ تو آگے بڑھتا رہے گا. پارس ایک چیز اور, جب بات ہوتی ہے 4 حلقوں کی,
وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ 40 کریں اور اس کے بعد خاموش. بار بار کہا جاتا رہا کہ وہ لائن ابھی 20 ہی لے آئیں. قومی اسمبلی میں یہ 2 دفعہ بات ہوئی ہے, مجھے اس کا جواب دے. کمال علی آغا صاحب نے بھی کیا ہے, ہم نے کہا تھا 40 کر لیں, ہم کروانے, ہم نے کہا تھا آپ وجی الدین صاحب کو کمیشن کا بنائیں نا, بنائیں. کیوں یہ دوڑتے یہ ہے, کس نے لیا؟ ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اتنے ہی سنسیئر ہیں تو پھر آپ نے آج ایک پرامن احتجاج جا رہا تھا اور چیف کمشنر کے ساتھ ہماری ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی کل کہ 2 بیریئرز کے اندر, نادرا کے بیریئر اور اس کا جو اینڈ کا جو بیریئر ہے اس کے اندر آپ ہمیں احتجاج کرنے دیں گے. آج آپ نے ڈنڈے مارے, آج آپ نے بزرگ ایم این ایز کو دھکے دلوائے, پولیس کے ہاتھوں ان کی بے عزتی کرائی. کیا اگر آپ اتنی مخلص ہیں اور آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں تو پاکستان کے 65% وہ لوگ جو پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں اور جو آرٹیفیشل فگرز آپ پورٹریٹ کر رہے ہیں, جو آپ نے وعدے کیے تھے, آپ نے جو جلوس نکالے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف, میاں شہباز شریف اور وہ جو زبان استعمال کرتے تھے, آپ اپنا ماضی خود بھول رہے ہیں. یو آر میکنگ بلنڈرز آفٹر بلنڈرز. آپ قومی اداروں کو ٹارگٹ مت کریں, آپ نے جو عہد کیا ہے وہ پرفارم کریں. ہم آپ کا ساتھ زبان پر لے آئے نا مڈ ٹرم الیکشنز والی. نہیں, ہم مڈ ٹرم نہیں چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مہربانی کر کے جو قوم سے وعدے کیے ہیں, ایوان کو سب کو ساتھ لے کے چلیں. پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس تک انہوں نے, ان کو ہر جگہ ہم نے سپورٹ کیا. پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں 90 دن تک کسی بندے کو ڈیٹین کرنا, یہ ڈریکونین لا انہوں نے امپوز کیا اور سب چیزوں کو بلڈوز کر کے. کہتے ہیں جالی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری نہیں کر سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ لاٹھی چارج والے پہ میاں صاحب آتے ہی نہیں ہیں, میاں صاحب آتے ہی نہیں ہیں. تو پھر بعد مڈ ٹرم الیکشنز ہی ہو گئی نا. مڈ ٹرم الیکشن کی ابھی نہیں ہے, ابھی ہم ان کو ریئلائز کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, تکبر کو زوال ہے. یہ جو ٹانگا پارٹی 1-1-2-2, یہ میں تاریخ بتاؤں, والٹائر کون تھا, مجھے جواب جیمز ٹو گلوریس ریولوشن میں کون تھا, اور سب سے آرچ ڈیوک فرنینڈڈ کون تھا. ایک بندوں نے تاریخ رقم کی ہے. یہاں پہ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں, ماضی سے سیکھیں. پھر تو طاہر القادری صاحب بھی تاریخ رقم کر سکتے ہیں. دیکھیں اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان میں کتنا, دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوا ہے, اپنا وجود ثابت کیا ہے. کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں کئی دن بیٹھے رہے, تو انہوں نے تو اپنا وجود ثابت کیا ہوا ہے. میں تو تبھی کہتا ہوں نا کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں معاملات کو, یہ ریفارم کریں. بڑا کلیئر ایجنڈا ہے اپوزیشن کے پاس. جو آزاد الیکشن کمیشن کی جو آپ بات کرتے ہیں ذرا وہ بھی بتائیں. ایک سیکنڈ سے کیسے بنے گا وہ؟ اب جو اراکین ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے ریزائن کرنے سے, وہ کہتے ہیں ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, اب ان کو غیر آئینی طریقے سے ہٹائیں گے, اس پہ بھی آپ کو اختلاف تو ہوگا نا. پھر کیسے بنے گا کام؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر شہباز شریف صاحب ریاض کیانی کو کہیں کہ ریزائن کرو تو وہ ریزائن نہ کریں. اس کے ویسٹرن انٹرسٹ ہے, ان کی بیٹی ایل ڈی اے کے اندر اپنی مرضی کی پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھلتی جائیں گی اور وہ کھلارا پڑ جائے گا, کام اتنا آسان سامنے آ جائے گا. میں اس کو جواب اگر حکومت چاہے تو بڑا کیوں نہیں چاہ کوئی مشکل, یہ کیوں نہیں چاہ رہی؟ یہ خائف ہیں. یہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی ہے یہ چاہتے ہیں یہ باہر نہ آئے. اگر باہر آ گئی تو ان کی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جعلی حکومت ہے, اور وہ آن پیپر ثابت ہو رہی ہے. تبھی تو میاں صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس گھبرائے ہوئے پریشان رہتے ہیں, اور ہمارے بھی وزیر اعظم سب سے پہلے یہ جو آج انہوں نے واقعے کے لاٹھی چارج کا ذکر کیا, اگر ہم نے کوئی گرفتاریاں یا کوئی اس طرح کا عمل کرنا ہوتا تو 11 مئی کا جلسہ ہم نہ ہونے دیتے. ہماری ہر طرف حکومت تھی, بالکل. کوئی اگر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوا اس کو ایسے اچھالنا. اور میری بات اتنی بڑی ہوئی ہے, انہوں نے جلسہ کہتے کیا ہے, 4 لائنیں کے پی کے بھی بتا دیتے کہ ہم نے نیا کے پی کے بنا دیا ہے. 90 انصاف دے رہے ہیں, آپ ایک پروگرام کریں, الیکشن کروا دیے, کرپشن ختم ہو گئی ہے, 7 وزراء کرپشن پہ نہیں پکڑے گئے, جنگل نہیں ہم نے نکالے ہیں, ہم نے نکالے ہیں, اور 2020 کھیل رہے ہیں. ہم نے پولیو ختم کر کے دکھایا, WHO یونیسیف سے ہم نے ریٹرن کے پی کے پہ رکھیں. عمران خان کو چاہیے تھا کہ کے پی کے دکھاتا کہ یہ کے پی کے میں نے کیا 1 سال میں. آپ کو دکھا رہے ہیں, میری حکومت اصلی ہے. جہاں پر ہوئی ہے دھاندلی پنجاب میں, وہاں سے آئے ہیں ضلعوں میں سے 200 لوگ, اور جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں سے ہزاروں بسیں بھر کے لے آئے. دھاندلی تو پنجاب میں. لیکن ڈیلیور کرنا نہ کرنا الگ بات ہے, ایک مینڈیٹ کو چیلنج کرنا یہ الگ بات ہے, اور اس مینڈیٹ کے چیلنج کرنے پہ یہ جانتے ہیں سال بعد انہیں یاد آیا. کیوں
1 साल से लगे हुए हैं। पता कहीं से कौन सी इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल, क्या ट्रिब्यूनल 120 दिन में साथ मिला रहे सुनाएंगी? कौन सी पार्टियां साथ मिला रही? हम सब पाकिस्तानियों को अपने साथ मिलाएंगे। क्वेश्चन मार्क है इनकी क्रेडिबिलिटी, हम सब पाकिस्तानियों को क्वेश्चन मार्क है इनकी क्रेडिबिलिटी पे। क्यों? मैंने गिना दिए पहले, वो क्या करती रही है माजी में। पारस, वी आर नॉट परचेजेबल कमोडिटीज। एक सेकंड चलिए, हमारी कीमत नहीं लगती। PML क्यों यहाँ पर है? आप लोग क्या करते रहे माजी में? हम जो भी करते रहे हैं अल्लाह के फजल करम से लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये घबराए हुए हैं, ये बात ही इनकी घबराने वाली ना। जो करते हैं ये, जैसे अफवाज पाकिस्तान की तजलील की है इन्होंने, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है, अब इनके अंदर खौफ इतना ज्यादा है कि ये समझते हैं कि जो भी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं वो किसी इशारे पे इकट्ठी हो रही हैं। आपने फौज से इज़हार यकजहती के लिए अपनी रैलियों का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है ना। एक बात बताएं, फौज को आपकी रैलियों की जरूरत है? ना हो, लेकिन हम समझते हैं मजबूत फौज जो है वो मजबूत पाकिस्तान की एक गारंटी है, जमानत है। तो हम तो अफवाज पाकिस्तान को अप्रिशिएट करेंगे। अगर उसके खिलाफ ये रवैया ना रखा होता हुकूमत ने तो फिर हम ना करते। मौके का फायदा तो नहीं उठा रहे जो गैप कतई तौर पे नहीं, कतई तौर पे नहीं। हम समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को जिस तरीके से रगेदा गया है, ISI को जिस तरीके से रगेदा गया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको हौसला दें। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर भी जंग लगी हुई है और बॉर्डर्स के ऊपर भी जंग है, और जिन्होंने इस जंग को लड़ना है अगर वो ह्यूमिलिएट हो जाएंगे, उनकी तजलील होगी, ठीक है, और डीमोरलाइज हो जाएंगे तो जंग कहां पे लड़ेंगे? कितना दबाव आप लोग इस मौजूदा माहौल को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पर डाल सकते हैं, डालना चाहते हैं अपने मुतालबात को मनवाने के लिए? देखिए जी, हमारा आइन के अंदर एहतजाज हमारा हक है। जैसे तलाल भाई कह रहे हैं कि 200 बंदा इनके एक जिले से निकला है मिसाल के तौर पे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी DC साहिबान, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस ने लोगों को मजबूर किया, जो गाड़ियां हमने पहले से एडवांस जिनको पैसे दिए थे वो पैसे दे के वापस आ गए कि खुदारा हमारा काम बंद हो जाएगा, हमारे रिस्क पर जो है ना वो डाका डल जाएगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये समझते हैं कि हमारा आईनी हक है तो फिर ये इतने खाइफ क्यों हैं? लेट्स परफॉर्म ऑन द बेसिस। अब एक काम करते हैं, इनको मैं चैलेंज, मुनाजरे का चैलेंज देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस आए मेरे साथ चैलेंज। जी बिल्कुल, लास्ट कमेंट इस पे दे दें। कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है, बनता हुआ देख रहे हैं, खौफजदा हैं और साख बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह की मेहरबानी से लोगों के वोट से कामयाब हो गया है। KPK की जो कारकर्दगी है उससे ये खौफजदा है कि अगर 5 साल में हम नंगे हो जाएंगे फिर तो वजीर आज़म दूर, फिर इतने वोट पार्लियामानी अल्फाज अंदर का डर, इन्हें डर, ये शॉर्टकट खेलना चाहते हैं। अब नहीं, ये 5 साल का टेस्ट पूरा खेलना पड़ेगा। 2020 हम नहीं खेलने देंगे। 18 साल तक मेहनत करके इस मकाम पे आए हैं और तकब्बुर को सवाल है। बहुत शुक्रिया शहरयार आफरीदी साहब आपका, कामिल अली आगा साहब और तलाल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। आज़ादी इजहार बहुत कीमती चीज़ है और ये इजहार एक अमानत भी है, लेकिन क्या इस आज़ादी को भी किसी पाबंदी की ज़रूरत है? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।